میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مل کر حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کا ایک بڑا ہی پیارا پیارا خوبصورت رسالہ، نور والا چہرہ، سبحان اللہ، یہ بڑا ہی یعنی کہ سمجھیں کہ عام رسالوں سے ہٹ کر یہ رسالہ ہے، اور خاص کر اس میں بچوں کو مخاطب کر کے امیر اہل سنت نے کوشش کی کہ بچوں کو کس طرح ان کے عقائد و معاملات کو مضبوط کیا جائے، تو بڑا خوبصورت انداز سے امیر اہل سنت نے اس کو مرتب فرمایا اور بچوں کو ان کے انداز سے ہی عقائد معاملات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم بڑوں کے لیے بھی اس میں بہت مواد ہے الحمدللہ۔ تو اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی ایک بڑی پیاری حکایت نقل کی ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی یہ نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا کہ اچھا، آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا کہ بیٹی سچ بتاؤ، تم نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے کرم ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر انہوں نے درود شریف کی کتاب کون سی لکھی؟ دلائل الخیرات شریف۔
اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ درود پاک تو ہر ہفتہ وار اجتماع میں بھی خصوصیت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، جس کی فضیلت یہ بیان ہوتی ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد، اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ پلایا. پھر چند دن حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اس کے بعد سے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیارے مکی مدنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ یعنی لیمپ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی. ایک روز اپنے گھر میں رات کے وقت آپ کی پڑوسن ام خولہ سعدیہ یہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے. ہمارے حضور سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جبھی تو جھوم جھوم کر ہم نے بھی پڑھا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو علماء نے اس ضمن میں بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کمال خلق کی طرح کمال خلقت میں بھی
اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مثل پیدا نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ اور جن بزرگوں نے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے، ان کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کی صرف ایک جھلک کا ادراک کیا ہے اور حقیقت وصف کے ادراک سے عاجز رہ گئے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت وصف کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا پیارا اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الصلاۃ میں کسی عارف کا ایک بڑا پیارا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اگر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں پیارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کے تاب نہ لا سکتی۔ اور جبھی تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہ حسن و جمال کا جب تذکرہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو ذرا تصور کریں، چہرے پر نور کے لازوال اور بے مثال حسن و جمال پر نگاہ جمانے کی کوشش کریں، سبحان اللہ۔ وہ دلربا اور دلکش چہرہ روشن روشن ہے، گویا سورج چاند اس کے نور کے بھکاری ہیں اور اسی نور کی خیرات سے وہ چمک رہے ہیں۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماں، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ۔ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں اور پسینہ مبارکہ کے قطروں سے نور جھڑتا محسوس ہوتا، اندھیرے کمرے روشن ہو جاتے، بلکہ تاریک دل جگمگانے لگتے اور قلب کو چین نصیب ہو جاتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضور اقدس نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح مبارک، چہرہ مبارک جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، پرگوشت اور کسی قدر گول تھا، سبحان اللہ۔ اسی چہرہ مبارک کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی پکار اٹھے، کیا
کہ ان کا چہرہ دروغ کا چہرہ نہیں، اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ پسینے مبارک کا تذکرہ ہوا، سنیے سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ ایک کاش تصور میں یہ باتیں ہمارے ذہن میں نقش ہو جائیں، کرم ہو جائے اور کسی کو دیدار نصیب ہو جائے، کاش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، میں اسے اس کے خاوند کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں، آپ کچھ عنایت فرما دیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس موجود نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ پس جب وہ آپ کے پسینے مبارک کو لگاتی، تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت المطیبین یعنی خوشبوؤں کا گھر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ خوشبو لگائے بغیر آپ سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کوئی خوشبو اس کو نہ پہنچ سکتی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے غور سے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہیں، اور آپ سے تیز بو کستوری کی طرح خوشبو آ رہی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے کسی کستوری یا عبیر خوشبو ہے، یہ سندل و گلاب سے مشک سے بنائی جاتی ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ خوشبو ہے جس میں زعفران ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کستوری یا عبیر کو بوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشتر نہ پایا۔ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی کوچے میں سے گزرتے تو گزر جانے کے بعد بھی آنے جانے والوں کو اس کوچے سے خوشبو آتی، اور وہ سمجھ جاتے کہ اس کوچے میں سے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے
سبحان اللہ۔ تو اب بھی مدینہ منورہ کے در و دیوار سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنہیں محبان و عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرتے ہیں۔ ابن بطال کا قول ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں رہتا ہے وہ اس کی خاک اور دیواروں سے خوشبو محسوس کرتا ہے۔ اور مزید بزرگ کا قول ہے، فرمایا کہ خاک مدینہ میں ایک عجیب مہک ہے جو کسی خوشبو میں نہیں۔ اور ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ خصائص مدینہ یعنی اس کی ہوا کا خوشبودار ہونا وہاں کی بارش میں بوئے خوش ہوتی ہے جو کسی اور جگہ کی بارش میں نہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا کیا کہنا ہے۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے وقت ایک سخت پتھر حائل ہو گیا جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال کی 3 ضربوں سے اڑا دیا۔ پہلی ضرب میں فرمایا کہ میں یہاں سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسری ضرب پر فرمایا کہ میں یہاں سے کسرا کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ اور تیسری ضرب پر فرمایا کہ اس وقت میں یہاں سے ابواب صنعاء کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح جب غزوہ موتا میں حضرات زید بن حارثہ و جعفر بن ابی طالب یکے بعد دیگرے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا کیا کہنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی اور قدرت الہی سے سرمگی یعنی سرما والی اور پلکیں دراز تھیں۔ امام بہیقی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیری رات میں روشن دن کی طرح دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کئی روایات میں مختلف روایتوں کا خلاصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرشتوں اور شیاطین کو دیکھنا، شب معراج کی صبح مکہ مشرفہ میں قریش کے آگے بیت المقدس کو دیکھ کر اس کا حال بیان فرمانا، مسجد نبوی بننے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ سے کعبہ مشرفہ کو دیکھنا، زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لینا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے بعد بہشت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھنا، یہ تمام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت بینائی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، آج بھی پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت جس پر پڑ جاتی ہے اس کے دم میں دم آ جاتا ہے۔ اے بیماروں، اے پریشان حالوں، اے دکھیاروں، کیوں در در جاتے ہو؟ آقا کی بارگاہ میں حاضری دے دیں۔ سبحان اللہ۔ میں دور ہوں، تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ آقا کی بارگاہ میں ذرا سر جھکا کر حاضری تو دے دیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں صلو علی الحبیب۔ اے کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی میٹھی نظر ہم پر پڑ جائے، ہمارے دکھ درد یہ سب دور ہو جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال اور پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ ناگاہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کان مبارک، سبحان اللہ، ان کے حسن و زیبائی کو دل و دماغ میں اتاریے، سبحان اللہ، تصور باندھ لیجئے۔ وہ کان مبارک جو حسن میں اپنے انتہائی کمال کو پہنچے ہوئے تھے اور سیاہ زلفوں کے درمیان یوں چمکتے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے، سبحان اللہ، انتہائی دلربا، دلکش، کمال در کمال، یہ کہ قوت سماعت میں ساری کائنات سے بڑھ کر حتیٰ کہ شکم مادر میں لوح محفوظ پر چلنے والی کلموں کی آواز کو سنتے، فرشتوں کے آسمان پر سجدے ریز ہونے کی آہٹ سنتے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہونے کے باوجود زمین پر چلنے والوں کے قدموں کی چاپ سن لیتے، عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ میں ہونے والے عذابوں کی آواز سنتے، سبحان اللہ۔ اسی واسطے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرماتے کہ میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں جو سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے، میں تو آسمان کی آواز بھی سن لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر غور کریں کہ آج یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پکاریں اور آقا نہ سنیں، ہم پکاریں اور آقا نہ سنیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تو فرماتے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا بھی ہے کہ محبت والوں کے درود کو خصوصی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحان اللہ۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اور میری 5 بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدید یعنی خشک کیا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چبا کر ایک ٹکڑا ان کو دیا، انہوں نے بانٹ کر کھا لیا۔ کہتی ہیں کہ مرتے دم تک ان میں سے کسی کے منہ میں بوئے نہ خوش پیدا نہ ہوئی، نہ کوئی منہ کی بیماری ہوئی۔ اور عطائے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیے کہ ایک بد زبان عورت پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدید یعنی یہی خشک گوشت تناول فرما رہے تھے۔ اس نے سوال کیا کہ مجھے بھی دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قدید سامنے پڑا ہوا تھا اس میں سے دے دیا۔ اس نے عرض کی کہ اپنے منہ میں سے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ سے نکال کر اسے دیا، وہ کھا گئی۔ اس روز سے فحش اور کلام قبیح اس سے سننے میں نہ آیا۔ اور غزوہ خیبر کے روز حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں ایسی شدید ضرب لگی کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار اس پر دم کر دیا، پھر پنڈلی میں کبھی درد نہ ہوا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان
کا کیا کہنا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس حسن و جمال والے معطر میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں محبت نہ کی جائے، ان کے ارشادات پر کیوں نہ عمل کیا جائے، ان کی سنتوں پر عمل کیوں نہ کیا جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے فریفتہ تھے، کیسی محبتیں کرتے تھے، کیسا عشق تھا، اور کیسے کیسے کمالات پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، زبان مبارک کا اگر تذکرہ ہو، سبحان اللہ، نہایت پاکیزہ، علم و ادب، فصاحت و بلاغت کا منبع تھی، جس کا تصرف ساری کائنات پر نافذ تھا، عرش و فرش، چرند و پرند سب تابع فرمان تھے، اور اس زبان کی فصاحت اتنی دلکش تھی کہ سننے والا بے قرار ہو جاتا، جس کے متعلق جو بات فرمائی وہ ہو گئی۔ جس زبان کا خطبہ ایسا پرتاثیر تھا کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، دل موم کی طرح نرم ہو جاتے، جہنم و جنت آنکھوں کے سامنے محسوس ہوتے، سننے والے منہ ڈھانپ کر روتے، بلکہ بعض تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، اور بعض اوقات سبحان اللہ خطبہ مبارک سن کر منبر وجد میں آ جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سبحان اللہ انتہائی سریلی اور حسین تھی، سننے والا بار بار تمنا کرتا کہ کاش پھر وہی شیریں آواز مبارک سننے کا موقع مل جائے، اور پکار اٹھتا کہ ایسی پیاری اور دلکش آواز پہلے کبھی نہ سنی، اور لہجہ مبارک تمام کائنات والوں سے زیادہ خوبصورت، سبحان اللہ۔ اور بات کرتے کرتے مسکراتے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بارہا یہ روایت بیان فرماتے ہیں، جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حسن اخلاق میں نقل ہے، کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ بات کرتے کرتے مسکراتے کیوں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے کرتے مسکرایا کرتے تھے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اے کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے، یہ سنتیں ہمیں بھی اپنانے کی سعادتیں اور برکتیں نصیب ہو جائیں۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کو صدمہ پہنچا اور ڈھیلا رخسار پر آ پڑا، تجویز ہوئی کاٹ دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اور انہیں بلا کر اپنے دستے مبارک سے ڈیلے کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ آنکھ فوراً ایسی درست ہو گئی کہ کوئی یہ نہ بتا سکتا تھا کہ دونوں میں سے کس آنکھ کو صدمہ پہنچا تھا۔ دستے مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا تھا، کیسا دلربا تھا، کیسا ٹھنڈا ٹھنڈا تھا، کہ حضرت عائذ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیجئے اور دعائے برکت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت سے حضرت عائذ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی رہا کرتا تھا۔ تو ہتھیلی شریف اور مبارک بازو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت سے بھرے ہوئے تھے، ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشگوار تھے، جس سے مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں سے خوشبو پاتا۔ اور بازو لمبے تھے، نہایت سفید، کلائیوں پر بال، اور دستے مبارک کے خطوط میں نور کرم کی موجیں بہتی، دستے مبارک سب سے زیادہ سخی کہ مانگنے والا کبھی انکار نہ سنتا، نہ کبھی خالی ہاتھ جاتا۔ یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں کہ جس سمت اٹھ جائے غنی کر دے، کیونکہ خزائن الہی، اللہ کے خزانوں کی چابیاں اسی دستے مبارک میں ہیں۔ آسمان کی چابیاں، عزت کی چابیاں، زمین کے خزائن کی چابیاں، جنت و نار کی چابیاں، کرامت کی چابیاں، ہر چیز کی چابیاں اسی دستے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنا۔ اور میرے امیر اہل سنت فرماتے نا، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لوٹا، تیرا کام ہے لوٹانا، مدنی مدینے، تیرا کام ہے لوٹانا، صلو علی الحبیب۔ تو یہی وہ دستے مبارک ہیں کہ جس میں کنکریاں کلمہ پڑتی، آگ میں دستے مبارک رکھا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر پھیرا تو جڑ گئی، ایک صحابی کے چہرے پر پھیرا تو وہ اتنا روشن ہو گیا کہ دیواروں کا عکس اس میں نظر آتا، کسی کے دل پر پھیرا تو عداوت محبت میں بدل گئی، ایک کے سر پر پھیرا تو بال ہمیشہ سیاہ رہے، ایک کے سینے پر پھیرا تو اسے ہر چیز یاد ہو گئی، لکڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ تلوار بن گئی، ایک چھڑی کو چھوا تو روشن ہو گئی، چاند کو اشارہ کرتے وہ اسی طرف جھک جاتا، جدھر آپ اشارہ فرماتے بلکہ اشارہ کر کے اسی چاند کو توڑا پھر جوڑا، سورج کو واپس پلٹ لیا، ہاتھ مبارک بڑھایا تو جنت میں جا پہنچا، مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پیاسے سیراب ہوئے، پیالے میں ہاتھ رکھا تو پانی جوش مارنے لگا، 21 کھجوروں پر ہاتھ پھیرا تو پورے لشکر کو کفایت کر گئیں، بلکہ کئی سال تک ان سے گزارا ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، متعدد بار دستے مبارک کی برکتوں سے قلیل کھانا کثیر ہوا، مردہ بکری پر ہاتھ مبارک رکھا تو زندہ ہو گئی، مردہ بچوں پر رکھا تو وہ بھی زندہ ہو گئے، آنکھ سے نکلے ہوئے ڈھیلے پر پھیرا پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا، جلا ہوا بدن تندرست ہو گیا، پھر ان مبارک ہاتھوں کی مبارک انگلیوں کے پیارے ناخن، سبحان اللہ، پہلی رات کے چاند کی طرح، سبحان اللہ۔ تو کتنا حسن و جمال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستے مبارک، سبحان اللہ،
کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عطائیں کیسی ہوتی ہیں، کیسی سخاوتیں ہیں، سبحان اللہ۔ کہ کسی نے کہا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کوئی لوٹایا نہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہیں، بگڑیاں بن جاتی ہیں، بیمار عرض کرتا ہے تو آقا کرم فرماتے ہیں ایسا دم ہو جاتا ہے کہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، قرضدار فریاد کرتا ہے میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی جس پر کرم ہوتا ہے کیسی بہاریں نصیب ہوتی ہیں۔ سنیے سنیے، بمبئی ہند کے ایک اسلامی بھائی نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2000 عیسوی میں علاقے کے اندر ہونے والے چوک درس میں ایک دن مجھے شرکت کی سعادت ملی۔ درس کے بعد ملاقات کرتے ہوئے ایک اسلامی بھائی نے مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کی۔ میں اجتماع میں حاضر ہوا، وہاں مبلغ دعوت اسلامی درود پاک کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ اس کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ الحمدللہ عز وجل میں نے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا چند ہی دنوں میں۔ ایک رات جب سویا تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر میں عالم دیوانگی میں زیارت کی نیت سے دوڑا تو آگے لوگوں کا ایک ہجوم تھا، سیدھے ہاتھ کی طرف ایک گھر سے نور نکل رہا تھا۔ میں اس میں داخل ہو گیا، وہاں دیکھا کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف فرما ہے۔ میں نے ان سے عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھے اندر جانے کا ارشاد فرمایا۔ میں مزید اندر کی طرف گیا، الحمدللہ عز وجل رسولوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند جگہ رونق افروز تھے۔ میں نے سلام عرض کیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اور مجھ سے مصافحہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے جو نور نکل رہا تھا وہ پورے گھر کو روشن کر رہا تھا۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت سے میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور اس کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹ رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، کیسا ہے دعوت اسلامی کا ماحول کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کی کیسی پیاری پیاری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کیسی میٹھی میٹھی ترغیب ملتی ہے۔ اے کاش دنیا کی محبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، دنیا کے فیشن سے ہمیں نفرت ہو جائے۔ اے
اے کاش کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے مبلغ بن جائیں، کہ آج بھی جس پر کرم ہوتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے، اور اے کاش کہ ہم وہ جذبہ پالیں کہ ہم بھی سنتیں سیکھنے سکھانے والے بن جائیں۔ تو اے عاشقان رسول، ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، دعوت اسلامی آپ کو اس گناہوں کے دلدل سے باہر نکالنا چاہتی ہے، آپ کو سنتوں کے راستے پر چلانا چاہتی ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، ہمت کیجئے، حوصلہ بڑھائیے۔ بھلے نہ آپ نے دنیا کا کتنا ہی علوم حاصل کر لیا ہے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، جج بن گئے، وکیل بن گئے، دعوت اسلامی آپ کو آپ پر عائد فرض علوم سکھانا چاہتی ہے۔ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر لیجئے، قرآن پاک درست کر لیجئے، دیگر ضروری مسائل سیکھ لیجئے، تاکہ فرائض کی ادائیگی آپ کی درست ہو سکے۔ ہمت کیجئے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں بھی نہ صرف علم دین حاصل کروں گا بلکہ عمل کروں گا، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدین۔ اور اے کاش جب ہمارا آخری وقت ہو تو اے کاش کرم ہو جائے، اور آقا کی سنتوں پر چلتے چلتے جب اس دنیا سے جانا نصیب ہو تو اے کاش اس سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب نیک مومن بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ آقا کا دیدار نصیب ہوگا تو انشاءاللہ نزا کی سختیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ ہم جب قبر کا حال سنتے ہیں خوف آتا ہے کہ اس تنگ و تاریک قبر میں ہم اکیلے کیسے رہ سکیں گے، اور گناہوں کے سبب، نمازیں قضا کرنے کے سبب، ماں باپ کو ستانے کے سبب، بدنگاہیاں کرنے کے سبب، گالی گلوچ کرنے کے سبب، فرنگی فیشن کو اپنانے کے سبب اگر رب تعالیٰ ناراض ہوا، اس کے محبوب روٹ گئے، اور قبر میں اگر عذاب کا سامنا ہوا تو ہمارا بنے گا کیا؟ اے کاش کہ جب گھپ اندھیری قبر میں ہمارے چاہنے والے ہم کو تنے تنا اکیلا چھوڑ کر آ جائے، آقا کے نور سے ہماری قبر پر نور ہو جائے، آقا کے جلوے ہوں۔ اے کاش کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ میدان محشر میں جب گناہوں کا بوجھ سر پر آ پڑے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اے کاش آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آقا کرم فرمائیے اور ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجئے۔ آقا کی شفاعت نصیب ہوئی تو یقیناً کرم ہو جائے گا، اور پھر جنت، سبحان اللہ، جنت میں تو جانا ہی ہے، لیکن جو دنیا میں آقا سے محبت کرتے ہوں گے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں آقا کے ساتھ ہوں گے۔ اے کاش جنت میں بھی آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ جگہ نصیب ہو جائے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہمارے اندر وہی تبدیلی لانا چاہتی ہے کہ ہم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اے کاش نیکی کی دعوت دینے والے، نیکیاں پھیلانے والے، گناہوں سے بچنے والے اور دوسروں کو بچانے والے بن جائیں، فیضان سنت سے درس دینے سننے والے بن جائیں، علاقہ کریا کریا جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں اور فرض علوم سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔